تو پیسے کما رہا ہے یوٹیوب سے. دے ڈونٹ ایون نو کہ میں کن فگرز کے ساتھ کھیل رہا ہوں. دے جسٹ ڈونٹ نو اٹ. یہ بھی تک 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کو فگرز سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارے دے گروئنگ اسٹرگلرز ہیں اور ان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ 3,00,000 5,00,000 روپے مہینہ ملتا ہے. اور وہ فگرز بھی بعد میں وہیں سے آ رہی ہیں. یہ 1,00,000 2,00,000 6,00,000 10,00,000 روپے مہینے کی فگرز کہاں سے آئی ہیں؟ دادا حضور سے آئی ہیں. بٹ آئی کیپ ٹیلنگ ایوری ون میں سید ہوں. سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جو ڈاکٹر سائمن نے کیا تھا نا. کوشچن یہی ہے سر کہ آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور تھوڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نہیں آتا لیکن آتا تو ہے. پیسے تو آنے نہیں آتے نا, پھر بھی مانیٹائز تو. اچھا بات سنیں, ایک بات اور سنیں. اصل میں نا یہ بات آ رہی ہے سیلف اسٹیم سے. یہ جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر پیسے والے بات ہے نا, یہ ایک سلائڈ میں نا سیلف اسٹیم والا پیچھے ہے, یہ ہے آپ کا. ادھر دیکھو, یہ جو سینس آف سیلف ہے نا, یہ اگر انفیریئر سائیکالوجی سے آ رہی ہے تو کیا ہوگا, ابھی بتاتا ہوں کیا ہوگا. Now, I do not have just one YouTube channel. About 3,400 YouTube channels are pumping my content. And this is not, I can strike them all off. اور بڑا آسان ہے, YouTube کو ایک میل لکھنی پڑتی ہے, وہ ویریفائی کرتے ہیں ہاں میں ہی ہوں. And it's pretty simple process. I want 35,000 YouTube channels pumping my content. Do I charge them? I don't charge them. میں نے چارج کرنا تھا, میں بتا رہا ہوں. And it's a political strategy to charge them. ٹھیک ہے, میں چونکہ مفت میں لایا ہوں, آپ نے سے آدھے بندوں نے سیریس نہیں لیا. یہی میں نے اگر 50 لاکھ روپے لیے ہوتے, you would have been forced to sit here. کہ باہر نہ جائے. Understand me? اس سستا مال کسی کو نہیں. ابھی میں آپ کو کہوں نا یہ 500 روپے کی گھڑی خرید لیں, you will not think this is real. You will naturally think کہ کوئی فیک گھڑی ہے جو 500 کی بیچ رہا ہے. So psychological warfare کو اور سمجھیں. ایک بات. دوسری بات, the kind of money اللہ تعالیٰ, اللہ عز و جل, کیونکہ people don't make money, Allah gives money. Perspective clear رکھیں. The kind of money that runs through my account, YouTube جتنے بھی میرے content پمپ کرتے ہیں سب کے سب ملا بھی لیں, سب کے ساتھ, تو زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے ہوں گے. I'm assuming بہت ہی کوئی, کیونکہ میرے پاس یہ نمبرز ابھی نہیں ہیں, پہلے جو انہوں نے دیے تھے میں نے خود کہا تھا ان کو چارج کرو. جب مجھے پتہ چلا کہ نمبرز کیا ہیں, then I said ان کو تو تکلیف ہی نہیں ہونی. بعد میں مجھے یہ لبرل پروپیگنڈا میں پتہ چلا, ابھی لبرل پروپیگنڈا میں پتہ چلا تو پیسے کما رہا ہے یوٹیوب سے. دے ڈونٹ ایون نو کہ میں کن فگرز کے ساتھ کھیل رہا ہوں. دے جسٹ ڈونٹ نو اٹ. یہ بھی تک 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کو فگرز سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارے دے گروئنگ اسٹرگلرز ہیں اور ان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ 3,00,000 5,00,000 روپے مہینہ ملتا. اینڈ یہ وہی بات, I'm not saying کہ oh my God میں بہت اونچا اور نیچے, I'm just saying اسٹیم کی ڈیفینیشنز آپ کے بیک گراؤنڈ سے کتنی زیادہ آتی. So when I did the math کہ یہ سارے کے سارے یوٹیوب چینلز کو کنسالیڈیٹ کر کے کانٹینٹ اپنے پاس کرو, تب کیا ہوگا, کس چیز کا, پیسوں کا, نو ویورشپ کا, یا پھر scatter it around by design, scatter them. پھر کیا ہوگا, پھر ویورز کیا ہوگا, کیوں, پیغام پہنچانا مقصد ہے اور تیاری کروانا مقصد ہے. So numerical numbers, فائنینشیل نمبرز بھی آئے تھے ہمارے پاس. ملورڈ براؤن ایک کمپنی کا نام ہے. I'm 100% sure ان پاکستانی یوٹیوبرز کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہونا, ملورڈ براؤن نمبر 1 کمپنی ہے دنیا کی. اس نے مجھے رن کر کے دیے تھے اسٹیٹس کہ آپ کے جو نمبرز یوٹیوب پہ ہیں they are substantial and I didn't think they were substantial. I'm talking about money now. And I said اس کے پیچھے اتنی محنت کہ میں ہر کانٹینٹ کریٹر کے لیے کانٹینٹ کریٹ کروں. I'm not a YouTuber. I'm a missionary. I'm not going to sit myself in a studio every day or every once a week. I'm not. میں تو اپنے گھر والوں کو نہیں once a week مل سک رہا ہوں, اور ان کو ملوں گا وہ بھی کس کے لیے, 3 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ جدھر بھی میں نے لگانے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. جو پیسے لگا رہے ہوتے ہیں نا ان کو پیسے بنانا ضروری ہے. یہ اسلام ہے. یہ ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ اور وہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگانے والے لوگ ہیں, those are the people you should envy. یہ ہے اصلی مشن. اور جدھر جدھر میں لگا رہا ہوں لبرل کمیونٹی کی, تو ان کو تو ان کمپارٹمنٹس کا, دنیا میں ان کمپارٹمنٹس کا بھی نہیں پتا. They don't even know if these things exist wherever my money goes. And my money is not in 6 figures, 7 figures. Allah Ta'ala has opened the big gates for me. تو YouTube کی انکم 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کے اوپر میں ٹائم نہیں لگاتا ہوتا. 10 لاکھ 12 لاکھ روپے پر منتھ is not worth the time because کہیں اور وقت لگانا ضروری ہے. یہی جو سیشن میں نے آپ کے ساتھ لیا ہے, $5,000 پر آور میری کارپوریٹ چارجنگ ہے. یہاں پہ میں 5 گھنٹے لگا کے پہنچا ہوں ادھر,
6 یا 7 گھنٹے لگیں گے آج کی میرے. میں نکلا ہوں 1:00 پہ اور I'm pretty sure 10 بجے پہنچوں گا گھر پہ. You need to understand. Did I charge you money? No, of course I'm not going to charge you money. But you better understand, آپ کی ورتھ اس $5,000 سے $5 لاکھ نہیں $5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. ایک بندے کی بات بتا رہا ہوں. آپ کا پوٹینشیل ہے, اس لیے میں اتنی دور آیا تھا. 10 سال کے اندر مجھے چاہیے. کیوں؟ میرا کام بیچ بنا. Are you going to pay me that money? Of course not. But you are going to pay my mission that money. That mission is called Islam. That mission requires you to become that powerful man. کب ہوگا؟ جب اس 2 نمبر کی دکان سے 2 نمبری کی دکان سے نکلیں گے بھائی کہ بس پیچھے سے جو چلتا ہوا آیا وہ کر دیں. اور وہ فگر بھی بائے وہیں سے آ رہی ہیں. یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ روپے مہینے کی فگرز کہاں سے آئی ہیں؟ دادا حضور سے آئی ہیں. سمجھ رہے؟ When you play the big league, which is called Islam, then your career looks totally different. اس کے پرابلم بھی کچھ ہو رہے ہیں, اس کے سولوشن بھی کچھ ہو رہے ہیں, اس کی ٹائپ اینڈ نمبر آف اچیومنٹس ہی کچھ ہو رہے ہیں. Come into the limelight of Islam and you'll find out کہ بھائی کہانی تو کچھ اور ہی تھی. The problem is we don't need the money anymore for ourselves. That's why we know where to spend it. اب میرے کتنے اکاؤنٹس ہیں, میرے نام پہ کتنے اکاؤنٹس ہیں, I don't even know. Okay? مجھے خود نہیں پتا, ورنہ میں آپ کو بتا رہا تھا. ورنہ میں یوٹیوب انکم کو نام سمجھتا بھی نہیں. دوسری بات, جو ایڈ چلتے ہیں نا یوٹیوب پہ, وہ آپ کے یوٹیوب کے اپنے الگوریدم سے چلتے ہیں. آپ نہیں سیٹ کرتے. بیٹھے رہو, آپ نہیں سیٹ کرتے. تو کسی کو شراب کی ایڈ آ رہی ہے تو اس نے پچھلی جمعرات کو خریدی تھی شراب. اوکے, اس کو KFC آ رہا بار بار, وہ KFC کا ریگولر کسٹمر ہے. فکر نہ کریں. جیسا یوٹیوب آ رہا بیٹا. سو یہ والے کانسیپٹ کلیئر کر لیں. تیسری بات, I do not think کہ KFC پہ کام کرنے والے رزق حرام کما رہے. I did not say that. I said اس سب کے سب معاملے کو پیچھے ہٹ جاؤ, ان کے اوپر پریشر آئے گا, ان کے باٹم لائن جو ہے وہ کریش, باٹم لائن پروفٹ فائنل اسٹیٹمنٹ کو بولتے ہیں. باٹم لائن کراس, محاورتاً بول رہا ہوں فائنل اسٹیٹمنٹ. اوکے, آئی نو باٹم لائن از ٹو لانگ ٹو ایکسپلین. جیسے ہی باٹم لائن کریش کرتی ہے تو بزنس اسپیشلی اس طریقے کی جو گروپس آف کمپنیز ہیں, they are very peculiar. ملیشیا کی کیس اسٹڈی ہمارے سامنے ہے. they blew out Starbucks from the water. ہمارا کام تھا, ہم میکڈونلڈ اور KFC کو we could have really cracked, کیونکہ ریجنل پریزنس بہت بڑا فگر آتا ہے, CEOs کی میٹنگ میں ڈسکس ہو جاتی ہے. So Muslims should have done that. 1.5 billion customers gone. کمپنی کا تو دیوالیہ نہیں کرنا چاہیے, مگر ہمارے 1.5 بلین کسٹمرز نے اسٹریٹجیکلی ہٹ کیا نہیں ان کو. سو اگین ڈیویٹنگ فرام دا ٹاپک, انڈرسٹینڈ. میں اسے کنیکٹ کر دیتا ہوں. آ رہا ہوں بیٹا, آپ کا ایکسکیوز می, کس نے ہاتھ کھڑا کریں؟ 6 ہاتھ, مجھے نہیں پتا کس کے پاس ہے مائک. مائک والے ہاتھ کھڑا کریں. آ رہا ہوں بیٹا, ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں. سو وین یو آسک, واٹس یور نیم؟ سوری, سید احمد حسن شاہ. سید احمد حسن شاہ. So what should I call you? Ahmad. Okay. Okay. So پتا یہ بھی نا پرانی ایک ہماری, میں بھی سید ہوں, پتا میں نقوی ہوں, but I keep telling everyone میں سید ہوں. سے پتا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جو ڈاکٹر سائمن نے کیا تھا نا, ہمارے کام سے پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ تو کوئی نبی کے خاندان کا بندہ لگتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ نبی کے خاندان کا مطلب پتا نا آپ کو, مجھے پتا ہے کہ کس لیول کی سیلف اسٹیم چاہیے. کہ میں اپنے یہ بڑوں کے پریشر کی ایک مثال دے دوں. حسین علیہ السلام نے جب انٹری کی تھی نا مکہ سے کوفہ کی طرف, یاد رکھیے گا, تو حج کے باہر, کعبے کے باہر ان کو کہا گیا تھا حج نہیں کر رہا. اسے نہیں, میں اس طرح سے حج نہیں کر رہا بیکاز حج کرنا اس کی اطاعت ہے, بیعت ہے, اور میں اس کی بیعت نہیں کر رہا ہوں. سو جب وہ نکلے نا تو ہی اسٹوڈ اینڈ ہی لکڈ, بیگ صاحب اور سن سیرا, he looked back to the elders, اپنے عرب کے ایلڈرز جتنے بھی قبیلے کے سرداروں میں تھے. he said کہ آپ لوگ اپنی صرف غیرت کی وجہ سے مشہور تھے. جاہلیہ کے دور میں بھی آپ کی غیرت مشہور تھی, اور اسلام میں آ کے آپ نے وہ ایک ایلیمنٹ کمپرومائز کر دی جس کی وجہ سے آپ انہیرنٹلی مشہور تھے, جو کہ غیرت. سو میں آج آپ کو اسلام نہیں یاد کرا رہا, چیلنج میں آپ کو کیا یاد کرا رہا ہوں؟ حلف الفضول وہ پیک تھا جو ان ایلڈرز نے کیا تھا کہ کسی بھی ایک وکٹم کو بچانے کے لیے ہم سب جان کی بازی لگایا کریں, کسی پہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. And he looked back and he said, today I invoke
the treaty of Hilf al-Fadul because you have left Islam. آپ نے اپنا فلسفہ بدل لیا مگر اپنی فطرت تو نہیں بدل سکتے تھے, تو جینیٹکلی آپ غیرت مند تھے, آپ کی کلچرل سائیکالوجی میں تھا, جینیٹکلی نہیں کلچرلی. سو سمجھ رہے ہو نا.